بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص تیز رفتار گھوڑے پر سوار اسے سر پٹ دوڑاتے ہوئے مکہ معظمہ کی طرف رواں تھا۔ بال گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے، آنکھیں اداس تھیں، چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ اسے کسی قافلے کی تلاش ہے اور وہ جلد از جلد اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے۔ ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے چلا جا رہا تھا کہ چند راہ گیر نظر آئے۔ ان سے پوچھا کہ اے قافلے والے، مجھے فلاں قافلے کی تلاش ہے، بتاؤ وہ قافلہ اس وقت کہاں اور کس مقام پر ہوگا؟ کہ آپ نے اس قافلے کو دیکھا ہے؟ مجھے اس قافلے کی تلاش ہے۔ کسی نے بتایا کہ اس طرف لوگوں کے ایک قافلے کو جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ سن کر اس نے وہ راہ لی، اس طرف اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے چل پڑا۔ گرد و غبار کے بادل اڑاتا وہ تیز رفتار گھوڑے پر چلا جا رہا تھا۔ آخر چلتے چلتے اس کو دور سے کچھ ہیولے یعنی مدھم شکلیں نظر آئیں۔ چلتے چلتے جب قریب پہنچا، معلوم ہوا کہ یہ تو وہی قافلہ ہے جس کی تلاش میں وہ میلوں کا سفر کر کے آ رہا ہے۔ مقصود کو اتنا قریب سے دیکھ کر اس کا مرجھایا ہوا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور بے چین دل خوشی سے لبریز ہو گیا۔ قافلہ تیز رفتاری سے چلا جا رہا تھا، مگر اس کے گھوڑے کی برق رفتاری قافلے کو کم سے کم تر بنا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ مسافروں کے سروں پر پہنچ گیا۔ اس نے پورے قافلے کو باغور دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، ہر طرف دیکھا۔ آخر اس کو جس شخص کی تلاش تھی، جس شخص کو ملنا تھا، جس آدمی کی وجہ سے اتنے دور سے تیزی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر پہنچا، جب اس نے مطلوبہ شخص کو سامنے پایا تو اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ خیر، اس نے اس شخص کو مخاطب کیا اور پوچھا کہ مشہور دلال احمد بن خطیب سے آپ نے کپڑا خریدا تھا؟ جی ہاں۔ اس نے تجسس بھری نگاہوں سے اس اجنبی کی طرف دیکھ کر کہا، آخر کیوں؟ اس میں کیا پریشانی آئی؟ کیا مسئلہ درپیش آیا؟ اس نے جواب دیا کہ دراصل اس دکان کا مالک میں ہوں۔ جب میرے نوکر نے مجھے پیسے دیے اور بتایا کہ یہ کپڑے بیچنے کے پیسے ہیں، فلاں کپڑے بیچنے کی رقم ہے، تو میں نے پوچھا کیا وہ کپڑا بیچتے وقت تو نے اس کا نقص، اس کا عیب لینے والے شخص کو بتایا تھا؟ تو میرے نوکر نے بتایا کہ نہیں، مجھے وہ بات یاد نہیں رہی، میں نہیں بتا سکا۔ مجھے بے حد پریشانی ہوئی، میں نے اس کو برا بھلا بھی کہا، اس کو ڈانٹا ڈپٹا۔ میرا نوکر میرا غصہ دیکھ کر کہتا ہے کہ میں کیا کر سکتا تھا، مجھے یاد ہی نہیں رہا، میں بھول گیا تھا، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو میں بہت پریشان ہوا، بہت غمزدہ ہوا۔ پھر میں نے اسے پوچھا، بتاؤ اس شخص کا کوئی پتہ یا اس کا کوئی ایڈریس، اس کا نام تمہیں معلوم ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ میں نے اس کے ذمے لگایا، جیسے تیسے کر کے اس کا پتہ لگاؤ، کہاں کے رہنے والا ہے، اس کا نام کیا ہے۔ بڑی مشکل سے آپ کے ٹھکانے کا علم ہوا، لیکن میں اس وقت تک آپ حاجیوں کے قافلے کے ساتھ مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ میں نے ایک برق رفتار گھوڑا کرائے پر لیا اور آخر کار ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ تک آ پہنچا ہوں، تاکہ آپ کو بتایا جا سکے کہ کپڑے میں نقص ہے۔ مسافر کبھی کپڑے کو دیکھتا اور کبھی میلوں دور سے آنے والے اس عظیم تاجر کو جس نے محض کپڑے کا نقص بتانے کے لیے اتنی تکلیف اٹھائی تھی۔ وہ بہت دیر تک خاموش رہا، پھر کہنے لگا، کیا وہ دینار جو میں نے آپ کے نوکر کو دیے تھے آپ کے پاس ہیں؟ تاجر نے جواب دیا، ہاں، یہ لیں۔ مسافر نے وہ دینار لیے اور دور پھینک دیے اور دوسرے دینار نکال کر دیے۔ عظیم تاجر حیرت کے لہجے میں پوچھنے لگا، حضرت وہ دینار آپ نے کیوں پھینک دیے؟ یہ سن کر اس مسافر نے جواب دیا کہ وہ جو دینار تھے وہ اصلی نہیں تھے، وہ نقلی تھے، کھوٹے تھے۔ میں غیر مسلم ہوں، لیکن آپ کی راست گوئی اور دیانت داری دیکھ کر میرے ضمیر نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں آپ کے ساتھ دھوکہ اور فریب کروں، جبکہ آپ نے صرف کپڑوں کا نقص بتانے کے لیے اتنی مشقت اٹھائی۔ اس عظیم تاجر کا نام خریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ ان کے بیٹے اپنے خریف کی زبانی، ان کی ایمانداری کا یہ واقعہ تاریخ کے اوراق کی زینت بنا۔ یہ ایمان افروز اور سبق آموز واقعہ نہ صرف دکانداروں بلکہ ہر مسلمان کے لیے اپنے اندر کئی اخلاقی پہلو سموئے ہوئے ہے۔ ناظرین، دین اسلام انسانی حقوق کا سب سے بڑا محافظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام ان اعمال و افعال کا حکم دیتا ہے جن کے ذریعے انسانی حقوق کی حفاظت ہو۔ ایسے ہی افعال میں سے ایک امانت داری بھی ہے۔ اسلام میں امانت داری کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور امانت داری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امانت داری کا بہترین نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری ہی کی وجہ سے کفار مکہ بدترین دشمن ہونے کے باوجود بھی آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے۔ ناظرین، جو لوگ امانت داری کے وصف سے آراستہ ہوتے ہیں اور دوسروں کے حقوق کی حفاظت ان کی بر وقت ادائیگی کرتے ہیں، وہ لوگوں میں پسندیدہ اور قابل تعریف ہوتے ہیں۔ امانت داری ایمان والوں کے لیے بہترین صفت ہے اور ایک مسلمان کا امانت دار ہونا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، یعنی ایمان کامل نہیں۔ امانت داری کا وسیع مفہوم۔ آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ امانت داری کا تعلق صرف مال سے ہے، اور اگر کسی نے ہمارے پاس کوئی مال رکھوایا تو اس کی حفاظت کرنا اور اسے وقت پر مکمل طور پر واپس کر دینا ہی امانت داری ہے۔ یہ بات درست ہے، لیکن جس طرح یہ امانت ہے اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں امانت میں داخل ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک اور اس کے بندوں کے وہ حقوق جو ہمارے ذمے ہوں اور ان کی حفاظت و ادائیگی ہم پر لازم ہو، انہیں امانت کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کریم اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں امانت داری ہے۔ چنانچہ نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، سچ بولنا اور دیگر نیک اعمال ادا کرنا بھی امانت ہے۔ اسی طرح انسان کے اعضاء مثلا زبان، آنکھ، کان، ہاتھ وغیرہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، اور ان اعضاء کو گناہوں اور فضولیات سے بچانا ان اعضاء کے معاملے میں امانت داری ہے۔ یوں ہی دوسرے کے راز کی حفاظت کرنا، پوچھنے پر درست مشورہ دینا، مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کرنا، مزدور اور ملازم کا اپنا کام مکمل طور پر پورا کرنا بھی امانت داری میں داخل ہے۔ جس طرح آج ہمارے معاشرے میں دیگر کئی اچھائیاں دم توڑتی دکھائی دیتی ہیں، وہیں امانت داری کا بھی فقدان نظر آتا ہے۔ حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ امانت دار اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے افراد کو بعض کم عقل لوگ بے وقوف سمجھنے لگتے ہیں۔ گویا معاشرے کی سوچ اس قدر منفی ہو چکی ہے کہ برائی کو اچھائی اور اچھائی کو برائی سمجھا جانے لگا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر امانت داری کی صفت کو اجاگر کریں اور دوسروں کے حقوق پوری طرح ادا کریں۔ اللہ پاک ہمیں تمام امانتوں کی حفاظت کرنے اور ان کو پوری طرح ادا کرتے ہوئے ایک امانت دار، ایک سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آج کا پیغام اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔